میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اسلام کے ہر قانون کی بنیاد ہے انصاف، تاکہ کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل نہ ہو سکے۔ اس نظر سے دیت کو دیکھیں تو قانون بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپلائی ایسے کیا جاتا ہے کہ فائدہ صرف طاقتور اور امیر کو ہو، تاکہ وہ جان بوجھ کے یا غلطی سے کسی کا بھی قتل کر دیں یا کسی کو مار دیں تو دیت دے کر بچ سکیں۔ ایک دو دفعہ نہیں، جتنی مرتبہ چاہے ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ انصاف تو نہ ہوا؟ ابھی چند روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محمد آصف کے کم عمر بیٹے ابو ذر کا کیس دیکھ لیں۔ اس نے ڈرفٹنگ کرتے ہوئے، سنیپ چیٹ بناتے ہوئے اپنی V8 لینڈ کروزر سے 2 لڑکیوں کو ہلاک کر دیا۔ دونوں بچیاں اسکوٹی پر سوار تھیں۔ اس لڑکے کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا اور بعض رپورٹس کے مطابق وہ گاڑی رجسٹرڈ بھی نہیں تھی۔ پھر وہی ہوا جو اس قسم کے کتنے ہی کیسز میں یہاں ہوتا رہتا ہے۔ پولیس نے لڑکے کو گرفتار کیا، لیکن ہلاک ہونے والی بچیوں کے غریب گھر والوں نے اللہ کے نام پر قاتل کو معاف کر دیا۔ کیس ختم ہو گیا اور جج کا بیٹا گھر آ گیا۔ عین ممکن ہے جج صاحب نے دیت دی ہوگی، لیکن خاموشی سے، ریکارڈ پر لائے بغیر۔ اب اصل سوال، دیت کے قانون کو اسلام کیسے دیکھتا ہے؟ نمبر 1، اسلام میں قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن قتل کے جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ قتل کے بدلے مجرم کو یا تو سزا ہوتی ہے یا پھر اسے دیت دینا پڑتی ہے۔ سزا یا دیت دونوں کی شرط ہے مقدمہ، کیونکہ جب تک جرم ثابت نہ ہو دیت بنتی ہی نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی انڈر دا ٹیبل ڈیل ہو جاتی ہے۔ قاتل کا ریکارڈ صاف رہتا ہے اور آگے چل کر وہ صدر، وزیر اعظم اور حتیٰ کہ جج بھی بن سکتا ہے۔ یہ تو جنگل کا قانون ہوا، کسی کو قتل کرو، اس کے گھر والوں کے منہ پر پیسے مارو اور آزاد گھومو۔ جس طرح سے ہمارے ہاں دیت کو اپلائی کیا جاتا ہے، اس میں ریاست کا تو کوئی رول ہی نہیں رہتا۔ تو جب ریاست ہے ہی نہیں درمیان میں تو قانون کہاں سے رہے گا؟ قانون کو نافذ تو ریاست کرتی ہے۔ اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء نے خود ہی آپس میں ڈیل کرنی ہے تو اسے دیت کا نام دے کر اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جب ہر بار یہی پتا چلے کہ مقدمے کے بغیر ہی ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا تو معاشرے میں یہ تاثر بنتا ہے کہ طاقتور کبھی نہیں پکڑا جا سکتا۔ ایسا اندھیرا تو اسلام سے پہلے تھا، اسی کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں لازم ہے کہ قتل ہوا ہے تو سزا بھی ہوگی، چاہے وہ دیت کی شکل میں ہو یا جیل کی شکل میں۔ تبھی تو معاشرہ قائم رہتا ہے، ورنہ تو کتنے ہی قومیں تباہ کر دی گئی۔ نمبر 3، چونکہ ڈیل خاموشی سے ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دیت کی رقم کیا تھی، کہ کہیں مقتول کے ورثاء سے زبردستی تو نہیں ہوئی۔ نمبر 4، اور سب سے اہم بات، ہمارے ہاں دیت کے ہر کیس میں قاتل ہمیشہ امیر، مقتول ہمیشہ غریب ہوتا ہے۔ سوچیں، کبھی الٹا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا کبھی کوئی امیر خاندان دیت پر راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اسلام میں اصول بالکل واضح ہیں۔ پہلے مقدمہ چلے، قتل ثابت ہو، پھر فیصلہ ہو کہ قتل غلطی سے تھا یا نہیں، اس کے بعد ریکارڈ پر دیت دی جائے۔ اگر قاتل امیر ہے تو وہ خود دیت دے، اگر غریب ہے تو ریاست اس کے بہاف پر دیت ادا کرے۔ یہی ہے شریعت کی اصل روح، انصاف۔ لیکن ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دیت تو ہے، انصاف نہیں ہے۔ ظاہر ہے پھر تو ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ جیسے تیسے کر کے پیسہ کماؤ کہ کل کو قتل ہو جائے تو جان چھڑانے کی گنجائش باقی رہے۔ اسلام اس ناانصافی کی اجازت نہیں دیتا۔ دیت کا موجودہ قانون 1997 میں نواز شریف کے دور میں پاس ہوا، بڑی جلد بازی میں، بغیر کسی بحث و مباحثے کے، آدھے گھنٹے میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا۔ اپوزیشن نے خوب شور مچایا تھا اس وقت کہ قانون میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن پتہ نہیں انہیں کیا جلدی تھی۔ اس وقت کے وزیر قانون تھے ظفر علی شاہ، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ابھی پاس کر دیں، بعد میں جو چینجز چاہیے ہوں گی وہ کر لیں گے۔ آج 2025 ہو گیا، ایک لائن کی اصلاح بھی نہیں ہوئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ شاید ایک بار بھی حکومت سے نہیں کہا کہ دیت کے قانون کو انصاف کے اصولوں کے مطابق بنایا جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے آواز اٹھائیں کہ قانون دیت کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے لیے درکار ترامیم کی جائے، جن کے تحت یہ لازمی ہو کہ پہلے عدالت میں مقدمہ چلے، پھر اگر دیت بنتی ہے تو اسے ریکارڈ پر لایا جائے، تاکہ مرنے والا اور مارنے والا دونوں ریاست اور معاشرے کی مشترکہ یادداشت میں زندہ رہیں، مال و دولت کی تاریکی میں کھو نہ جائیں۔ اور اگر کسی کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے اس بارے میں تو ایڈوکیٹ جبران ناصر کے ساتھ میرا پوڈ کاسٹ دیکھیں، لنک سکرین پر دیا ہوا ہے۔